بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کے بنیادی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ تو نماز کو جب سنت نبوی کے مطابق ادا کیا جائے گا تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو تو پھر قرآن کا بھی حکم ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ سورت بھی بعض اوقات میں لا لیتے ہیں یا صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر مقتدی کے لیے یہ ہے کہ صرف ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک پڑھ کے رک جائے۔ باقی رکوع سجود کی تسبیحات پڑھے، تشہد پڑھے، لیکن امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت کی تلاوت کرے۔ اس میں بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اور اشکال دوسروں کو بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی بہت سی حدیث کے اندر جی آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی۔ تو یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ صرف چند ایک حدیث کو دیکھ کر تو ایک نتیجہ اخذ کر لیا اور ایک اصول بنا کے بیٹھ گئے کہ ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی لازم ہے، خواہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، خواہ بحیثیت امام نماز پڑھا رہا ہو یا بحیثیت مقتدی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تینوں صورتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، یہ حکم خود حدیث سے کی روشنی میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کے لیے ہے یا اکیلے پڑھنے والے کے لیے۔ جو آدمی امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے وہ حکم ہے جو قرآن کے اندر ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں ترمذی شریف جو حدیث کی 6 مشہور کتب میں ایک مشہور ترین صحیح کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 313 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا یکون وراء الامام، کہ جس آدمی نے ایک رکعت بھی پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ کوئی آدمی امام کے پیچھے ہو۔ اب اس میں صحابی رسول بالکل صریح دو ٹوک لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اور اس کا وجوبی حکم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے ہے یا اکیلے پڑھنے والے کے لیے ہے، کیونکہ واضح فرمایا سوائے اس کے کہ آدمی امام کے پیچھے ہو۔ امام ترمذی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز میں، یعنی جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو آپ نے پیچھے صحابہ سے پوچھا حال قرأ معی احد منکم آنفا، کیا ابھی اس نماز میں کسی نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ فقال رجل نعم یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کی کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ اب یہ جملہ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 312 ہے۔ یہ جملہ بالکل واضح بتا رہا ہے کہ پوری جماعت میں صرف ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے، جس کا مطلب تھا کہ باقی کوئی صحابی نہیں بولا، بقیہ صحابہ حضور کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، وگرنہ تو سب کہتے کہ یا رسول اللہ ہم سب نے قرات کی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ انی اقول مالی انازع القرآن، میں بھی یہی خیال کر رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہے، الجھا جا رہا ہے۔ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اگر کوئی افراد حضور کے پیچھے قرات کر لیتے تھے اور ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ نہیں کرنی، تو اس بات کے بعد جن جن حضرات نے یہ بات حضور سے سنی ہے، امام کے پیچھے یعنی حضور کے پیچھے قرات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 312۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حسن ہے، اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمران بن حسین، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی حدیث مروی ہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہوں تو پھر یہ حکم نہیں ہے، یہ امام کے لیے ہے یا اکیلے پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اب اس کی یہ بات میں نے کہی ہوئی نہیں ہے یا صرف علماء احناف کی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں معنی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ، کہ حضور کا یہ جو فرمان ہے کہ امام کے پیچھے جس آدمی نے قرات نہ کی، سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ اکیلا پڑھ رہا ہو۔ اور امام احمد بن حنبل نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث سے استدلال کی ہے، اور یہ بات بھی امام ترمذی نے حدیث نمبر 312 کے ضمن میں لکھی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 826 اور 827 میں بھی یہی بیان کیا گیا جو میں نے عرض کیا کہ حضرت عمران بن حسین اس کے راوی ہیں، جو سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے روایت 626، 23 اور 28 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اب پیچھے تو یہ تھا کہ جہری نماز کی بات تھی، یعنی مغرب، عشاء، فجر میں سے کوئی نماز تھی۔ اب ظہر کی نماز جس میں آہستہ قرات ہوتی ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے حضور کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھا۔ حضور جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ایکم کرا، کس نے میرے پیچھے قرات کی تھی؟ لوگوں نے کہا ایک آدمی نے۔ تو آپ نے قد عرفت ان بعضکم خالل، جی ہاں، تو میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ مجھے تشویش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نماز کے دوران، جس کا مطلب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے پیچھے کسی کو بھی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو قرات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو پھر سنت یہی ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو پھر مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور سورت کی تلاوت کرے، یہی سنت کے مطابق نماز ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔